بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. یہ حدیث نمبر 246 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگ طلب علم میں اونٹوں پر سفر کریں گے، لیکن وہ مدینے کے عالم سے بڑھ کر کسی اور کو عالم نہیں پائیں گے۔ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل، اونٹوں پر سفر کرنے کا مطلب اہتمام کرنا حصول علم کے لیے، اور اہتمام کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، تگ و دو کرنا مراد ہے۔ کہ لوگ مشقت کے ساتھ، اونٹوں کا سفر عام سواریوں کے مقابلے میں پر مشقت ہوتا ہے، لیکن لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے اس مشقت کو بھی جھیل لیں گے، اس مشقت کو بھی برداشت کر لیں گے، اور مشقت اٹھا کر لوگ علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کریں گے۔ فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، تو فرمایا کہ مدینے کے عالم سے بڑھ کر کسی اور کو وہ علم والا نہیں پائیں گے۔ اس حدیث کا ایک ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ جو علم کا مدینہ جو ہوگا وہ علم کا مرکز ہوگا، مدینہ علم کا منبع ہوگا، مدینہ علم کا چشمہ ہوگا۔ یہاں بڑے بڑے اصحاب علم اور علم والے پائے جائیں گے۔ اگر کسی کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنا ہے تو وہ مدینہ والوں کے پاس حاصل ہوگا، مدینہ والوں کے پاس ملے گا۔ تو علم کا مرکز، علم کا منبع، علم کا چشمہ مدینہ ہے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مدینہ کے اندر قیام فرما تھی، اس لیے مدینہ کو علم کا مرکز یا علم کا چشمہ قرار دیا گیا۔ اس روایت کا دوسرا مطلب بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا تعلق یا اس روایت کا تعلق امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ وہ جلیل القدر فقیہ، عالم اور مجتہد ہیں جس کو امام اہل المدینہ کہا جاتا تھا، اور امام اہل حجاز، امام دار الحجرہ کے القاب سے یہ جانے جاتے تھے۔ ان 4 ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن 4 ائمہ کی آج پوری دنیا پیروکار ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار اور متبعین تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس امام کے پیروکار دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہی مسلک مالکی مسلک کہلاتا ہے، اور یہ عموماً افریقہ، مصر، ان علاقوں میں ان کا ورود بہت زیادہ ہے۔ اندلس، ان جگہوں میں مالکی مذہب بہت زیادہ پھیلا ہے، اور بہت زیادہ مالکی مذہب کو ترویج و اشاعت حاصل ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ آپ کا شمار مجتہدین، فقہاء اور عظیم محدثین میں ہوتا ہے۔ کم عمری کے اندر ہی، بلکہ علماء نے فرمایا کہ 17 برس کی عمر میں ہی یہ علم کے حصول سے فارغ ہو گئے تھے، اور انہوں نے مدینہ کے اندر ہی درس کا حلقہ قائم کیا۔ سب سے زیادہ شرکاء ان کے درس کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے۔ 17 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کا حلقہ دیگر حلقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ وسیع تھا، سب سے زیادہ افراد کی کثرت تھی۔ حدیث مبارک کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔
بعض روایات کے اندر آیا کہ ہر روز جب بھی درس حدیث کے لیے آتے تو تازہ غسل کرتے، نیا لباس زیبتن فرماتے تھے، اور ہر روز نیا لباس کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے مالی اعتبار سے بھی وسعت دے رکھی تھی، تو اس لیے نیا لباس کا اہتمام کرتے، غسل کرتے، پھر جا کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ خوشبو بھی لگاتے، پھر صفائی ستھرائی کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سب کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نہ صرف اپنے وقت کے جید محدث تھے بلکہ ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے، یعنی حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ فقہ کے اندر بھی مہارت رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی فقہ کو فقہ مالکی کہا جاتا۔ حدیث کے اتنے اونچے عالم تھے کہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب انہوں نے ہی لکھی الموطا کے نام سے، جو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اس وقت لکھی گئی جب بخاری، مسلم اور اس جیسی کتابیں بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ جب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موطا لکھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے اصح ترین جو کتاب ہے وہ موطا امام مالک کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اس موطا کو قرآن کریم کے بعد سب سے اصح اور سب سے صحیح ترین کتاب کہا جاتا تھا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا ابن مالک، یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی موطا۔ اگرچہ جب بعد میں صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی تب یہ اعزاز جمہور علماء کے نزدیک صحیح بخاری کو حاصل ہے کہ اب وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، کہ کتاب اللہ کے بعد یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے اصح ترین کتاب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ لیکن جب تک صحیح بخاری نہیں تھی اس وقت تک امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کو اصح الکتب کہا جاتا تھا۔ تو اتنے بڑے پائے کے محدث بھی تھے اور پائے کے فقیہ اور مجتہد بھی تھے۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگ علم کے حصول کے لیے سفر کریں گے لیکن عالم مدینہ سے بڑھ کر کسی اور کو عالم نہیں پائیں گے، تو بعض علماء نے اس حدیث کا مصداق امام مالک رحمہ اللہ کو قرار دیا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کوئی اور عالم نہیں ہوگا، کوئی اور فقیہ مجتہد نہیں ہوگا۔ یہ اعزاز یا یہ فضیلت امام مالک رحمہ اللہ کی بیان کی گئی۔ تو دونوں طرح کا اس حدیث کا مطلب لیا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مطلق اصحاب علم مراد ہیں، کوئی مخصوص امام یا مخصوص صاحب علم مراد نہیں ہے، نہیں امام مالک نہیں کوئی اور، بلکہ صرف یہ بتلانا ہے کہ مدینہ علم کا مرکز ہوگا اور بڑے بڑے اصحاب علم مدینہ کے اندر پائے جائیں گے، جید علماء پائے جائیں گے، جید فقہا پائے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب کہ اس حدیث کا تعلق امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے، وہ جلیل القدر ہستی ہیں، اللہ جل شانہ ان کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ انہی حضرات کا فیض ہے کہ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہم اور آپ تک پہنچا۔ جو آج حدیث کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب انہی حضرات محدثین، حضرات فقہا کے مرہون منت ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے شایان شان ان حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔